الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ نور 24 سورت نمبر کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، اس میں کل 64 یعنی 64 آیتیں ہیں۔ یہ صورت ان تینوں صورتوں میں سے ایک ہے جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان ہوئے ہیں۔ تذکرہ ہو رہا ہے کہ سورہ نور جیسی ایک اور صورت یعنی سورہ نساء صورت نمبر 4 کہ یہی سورت نور 24 سورت نمبر اور سورہ احزاب سورت نمبر 33، یہ تینوں صورتوں میں زیادہ تر مسائل عورتوں سے متعلق ہیں۔ اب خلاصہ یوں ہے کہ پہلے جو بیان کی گئی بات کہ عورت کا تذکرہ آ رہا ہے جو زنا کرتی ہے، ریپ کرتی ہے، زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والی عورت دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہو تو انہیں رجم کی سزا دی جائے، یعنی انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کیا جائے، اور اگر زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت غیر شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کے لیے ملک بدر کرنا ہوگا، یعنی شہر سے بھگا دینا ہوگا تاکہ عبرت حاصل ہو اور تاکہ لوگ زنا سے دور رہے۔ مسلم کی حدیث ہے، کتاب نمبر 29 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1690، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانیہ اور زانی دونوں کو اگر وہ شادی شدہ ہوں تو پتھر مار مار کر رجم کر کر ہلاک کر دو، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں اور جلا وطن کیا جائے، باہر کر دے۔ اب آگے دوسرا حکم ہے، اگر کوئی مومنہ پر یعنی نیک عورت پر تہمت لگائے، اس کی حد کیا ہے؟ انہیں 4 گواہ لانا ہوگا، اگر نہیں لا سکتے تو 80 کوڑے مارنے ہوں گے۔ 80 کوڑے لگاؤ، ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے لعان کا۔ لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہ لائے، اگر گواہ نہ ہو تو 4 مرتبہ کہے میں اپنی بیوی پر جو بات کہہ رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے قسم کھا کر کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت مجھ پر ہو۔ اسی طرح وہ عورت جس پر اس کا شوہر الزام لگا رہا ہے وہ 4 مرتبہ یہی کہے کہ میں کہتی ہوں کہ میرا شوہر اس بات میں جھوٹا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اللہ مجھ پر لعنت برسائے۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے واقع افک کا۔ اس طرح ہے واقع افک، غزوہ مصطلق 5 یا 6 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب واپسی پر پڑاؤ ڈالے تھے، کہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ تلاش کرنے نکلی۔ اسی درمیان میں قافلے والوں نے سمجھا کہ وہ اونٹنی پر سوار ہیں، بیٹھی بھی ہیں، وہ شاید موجود ہیں۔ لوگوں نے ان کی اونٹنی کو
قافلے والوں کے ساتھ آگے نکال دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جب واپس آئی تو قافلے کو نہیں پایا، وہ بیٹھی رہی، اللہ پر بھروسہ تھا انہیں۔ صفوان بن معطل یہ جو صحابی ہیں، انہیں اس کام پر مامور کیا گیا تھا کہ کہیں کوئی سامان چھوٹ جائے تو چیک کر لیا جائے۔ انہوں نے دیکھا عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو پردے والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھ لیا تھا، اسی لیے پہچان گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں اونٹنی آگے کر دی۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئی، بیٹھ گئی۔ اب وہ نکلے، قافلے والوں کے ساتھ ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس واقعے کو ہوا دی اور کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا تعلق ان سے ہو گیا۔ تب تو پیچھے رہ گئی تھی۔ اسے پتا چلا کہ جو اللہ کے راستے میں کام کرتے ہیں ان کے گھر والے کے مسائل کو لے کر بھی لوگ ان پر الزام لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے رکھنا، آمین۔ اللہ نے وہی نازل فرما کر ان کی برات میں چند آیتیں اتاری ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے ان میں 3 آدمی بھی شامل ہو گئے تھے الزام لگانے میں، تہمت لگانے میں۔ اللہ نے فرمایا اللہ انہیں غارت کرے، پھر ان کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ ان میں مصطح بھی شامل تھے جن کی دیکھ بھال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے وہ کیا کرتے تھے۔ اپنی بیٹی کے تہمت لگانے پر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آئندہ سے مدد نہیں کروں گا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو مالدار ہیں، کیوں ہاتھ کھینچ لیا انہوں نے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی پھر اللہ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں، کیا تم کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ میں نے معاف کر دیا، گرچہ کہ اس نے میری بیٹی پر تہمت باندھی ہے۔ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں کے درمیان برائی پھیلائے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ برائی پھیلانے کے بہت سارے طریقے لوگوں نے اپنائے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اخبار کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، مخلوط تعلیم کے ذریعے سے، بہرحال ہر طریقے سے لوگوں نے برائی کے طریقے کو اپنایا ہے یا پھیلایا ہے۔ ان تمام کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کی خبر دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب کسی گھر پر جاؤ تو اجازت طلب کرو اور سلام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں جاتے تو اجازت طلب کرتے، اس کے دروازے کے دائیں بائیں ہو جاتے۔ آپ نے فرمایا اے مومنو، کسی کے گھر میں نہ جھانکنا، جب کوئی شخص کسی گھر پر جھانکتا ہے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی جائے، کیونکہ نگاہ شیطان کا تیر ہے۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے اے ایمان والو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اسی لیے اللہ نے عورتوں کے لیے الگ آیت نازل فرمائی اے مومنو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پردے کا اہتمام کرو، زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو۔ بھلا بتائیے جو اسلام یہ حکم دیتا ہے کیا وہ بے پردگی کو اور ننگے گھومنے کو پسند کرے گا؟
ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنی زیب و زینت اپنے شوہروں کے سامنے کریں، بناؤ سنگار کریں ان کے سامنے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار نہیں کرتی۔ اگر انہیں کسی شادی میں جانا ہو یا کسی تقریب میں کسی پارٹی میں جانا ہو تو بن ٹھنگ کر نکلتی ہیں۔ اگر ان کی زینت ظاہر ہو تو کس کی شکل میں کن کن کے پاس ظاہر ہو سکتی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ شوہروں کے سامنے زینت ظاہر کر سکتی ہیں، اسی طریقے سے ان کے باپوں کے سامنے، اور پھر یہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے بیٹوں کے سامنے، شوہر کے بیٹے بھائی کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، بھانجے کے سامنے، عورتوں کے سامنے، ان لونڈوں کے سامنے، غلاموں کے سامنے جن کو عورت کے بھید سے واقف نہیں ہے جو، اور اللہ نے حکم دیا عورتوں کے لیے کہ اپنے پاؤں کو نہ مارتے پھرے، یعنی ایسے چیزیں، ایسے چپل یا ایسی چین وغیرہ استعمال نہ کرے جس سے آواز آتی ہو۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے تمام مومنوں جو بے پردگی کر چکے ہو توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کر دے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کامیاب کر دے۔ اس بے پردگی میں مردوں کا بھی بہت سا عمل دخل ہے۔ مرد یوں ہی اپنے عورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے مومنوں، تمام مومنوں توبہ اور استغفار کرو۔ مردوں کے عقل پر پردہ پڑ گیا ہے، اسی لیے وہ اپنی عورتوں کو بے پردہ بھیجتے ہیں۔ آگے حکم ہو رہا ہے ان عورتوں کو جو شوہر نہیں رکھتی ان کا نکاح کرا دو، اور ان غلاموں کا جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں ان کا نکاح کرا دو تاکہ زنا پر کنٹرول ہو سکے۔ نکاح عام کرو، لوگ پاک دامانی اختیار کریں اگر نکاح کی طاقت نہ ہو، اور اگر نکاح میں غریبی آڑے آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ انہیں مال دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بیوی کے آنے کے بعد آدمی محنتی ہو جائے۔ اب حکم آ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے آسمان و زمین کی روشنی اللہ ہے، روشنی سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ آگے تذکرہ ہو رہا ہے ان کافر لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے اعمال کہاں جا رہے ہیں۔ ان کے اعمال کی مثال گویا چٹیل میدان ہے جس میں ریت دور سے پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ ریت ہوتی ہے، پانی نہیں ہوتا، یا سمندر کا اندھیرا ہے، اس پر اس تاریکی میں، اس اندھیرے میں ہاتھ نظر نہیں آتا۔ کافروں کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، کوئی جو پیٹ کے بل چلتا ہے تو کوئی 4 پاؤں کے بل چلتا ہے، ان تمام کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائیں، نیک عمل اختیار کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ہم انہیں خلافت دیں گے۔ پھر آیت نمبر 58 میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں اور گھر میں داخل ہوں تو 3 وقت ایسے ہیں کہ اس میں اجازت دی جائے، فجر کی نماز سے قبل، پہلے، اور ظہر کے وقت اور عشاء کے بعد۔ اور کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اے ایمان والو، وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں اگر پردے میں کچھ کمی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے
کہ کھانے کھلانے یعنی کھانے اگر الگ کھائیں یا ایک ساتھ کھائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور باپوں کے گھر کھایا جا سکتا ہے، چچاؤں کے گھر، پھوپھیوں کے گھر، دوستوں کے یہاں، ماموں کے یہاں کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں. ہاں ایک ساتھ کھائیں یا الگ الگ کھائیں. پھر اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے جب تم گھر جاؤ تو سلام کرو، اگرچہ کہ گھر میں کوئی بھی نہ ہو تب بھی سلام کر کے جاؤ. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ گھر میں جب جاتے ہیں تو غصے میں داخل ہوتے ہیں. ان میں اللہ نے حکم دیا کہ جب کوئی گھر میں نہ ہو تب بھی سلام کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جو حکم کی مخالفت کرتا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دنیا میں بھی انہیں مصیبت آتی ہے اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں سے نجات دلائے اور آخرت کی تمام مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات دلائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.